الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. محترم حاضرین، ہم بار بار یہ حقیقت دہراتے اور سنتے رہتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے پائے جانے والے مذاہب میں پسندیدہ دین جو رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے، اتمام حجت کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے سے صحیح دین، زندگی کا صحیح راستہ بتایا اور ان کی بھرپور رہنمائی کی، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم سرسری طور سے یہ بات کہتے ہیں، لیکن اگر اس بات کی گہرائی میں جائیں تو یہ انتہائی سنجیدہ اور ہماری زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے کسی پل فراموش نہیں کرنا چاہیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اور یہ مذاہب اپنے اپنے طور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے پیش آنے والے جتنے مسائل ہیں ہم اس کو حل کریں گے. کوئی سیاسی پہلو لیے ہوئے ہے، کوئی اقتصادیات کے ذریعے سے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی ذریعے سے، کوئی کسی پہلو سے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تجرباتی طور پر بھی، تاریخی اعتبار سے اور تجرباتی اعتبار سے، واقعات کے تناظر میں ہم جب دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انسانی مسائل کے حل کے سلسلے میں ناکامیاب ہیں. انسان روز بروز کتنی بھی ترقی کا دعویٰ کرے، کیسے بھی نعرے بلند کرے، کتنے بھی خوبصورت افکار، نظریات اور مذاہب کے ماننے کا وہ چیلنج کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تجرباتی طور پر وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں ناکامیاب ہے. آج ہم دنیا کا منظرنامہ دیکھیں، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو مختلف قسم کے مسائل سے گھرا ہوا ہے. بے روزگاری، معاشی تنگی، بیماریاں، ذہنی، نفسیاتی، جسمانی بیماریاں، فحاشی، بے حیائی، اخلاقی انارکی، گھر کا ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونا اور ایسے بے شمار مسائل. کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا کے یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ کہہ سکیں کہ ہم اس مسئلے کا بہترین حل پیش کر سکتے ہیں. ایسے میں آپ غور کیجئے کہ یہ مذاہب ناکامیاب ہیں. اب اس تناظر میں غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیچ میں دین حق کو، انبیاء کو، اپنی کتاب کو نازل کیا، مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو وہ راستہ دکھائیں جس سے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں اور اس دنیا کے بعد کی زندگی بھی سزا اور گرفت کے بجائے انعام کے ذریعے سے گزرے، یعنی سعادت کے ساتھ سرخ روح ہو انسان. کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا کے دیگر مذاہب کے نتائج دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین جو کہ فطرت کے مطابق ہے، جس میں انصاف کا خیال کیا گیا ہے، جس میں دنیا میں انسانی تحقیقات کو انسانی خدمت پر لگا دینے کا صحیح تصور اور خیال پیدا ہوتا ہے. اگر اس کے مطابق صحیح تربیت ہو جائے انسان کی تو انسان فرعون اور نمرود بننے کی بجائے اگر اقتدار اور عہدے پر بھی بیٹھ جائے تو لوگوں کا خادم بن جاتا ہے، جس کی تاریخی مثالیں موجود ہیں. تعلیمات کی شکل میں ہمارے سامنے اسلام کی یہ چیزیں موجود ہیں. اس تناظر میں، اس تمہید کی روشنی میں غور کیجئے کہ اسلام دنیا کو سچائی کا، صحت کا، سعادت اور کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے آیا تھا.
دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دوسرے ادیان و مذاہب کے پاس صحیح تعلیم اور حل ہے ہی نہیں مسائل کا، وہاں خود مسلمانوں کا معاملہ انتہائی ناگفتہ بے اور بگڑا ہوا ہے. اور کسی بھی خطے اور علاقے میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر یا ایک دو ملک کو چھوڑ کر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ مسلمان اپنے اس پیغام پر قائم ہیں اور اپنے اس فرض منصبی کو کہ دنیا کو سچائی اور صحت کا، کامیابی کا راستہ بتائیں، اس کو انجام دے رہے ہوں. مسلمان تو خود دنیا کے ہر خطے اور علاقے میں مختلف قسم کے مسائل کا، اور عربی میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ رمونی بقوس واحد، کہ انہوں نے مجھے ایک ہی قوس سے، ایک ہی تیر سے مار دیا. ساری دنیا مسلمانوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، لبرل ہوں، بے دین لوگ ہوں، ملحدین، یا کمیونزم کے ماننے والے ہوں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں. اور مسلمانوں میں جو سلفی اور اہل الحدیث ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے دیگر مذاہب تو ہیں ہی، مسلمانوں میں بھی جو صوفی ہیں، کلامی ہیں، بدعتی ہیں، خرافاتی ہیں، شرک اور بدعت میں، قبر پرستی میں ملوث ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ سلفیت کو بھی نشانہ بنائے ہوئے ہیں. جو دین جتنا صحیح ہے اس کے اتنے دشمن ہیں. اور نتیجے میں ہم منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں کا حال دنیا میں آج سب سے زیادہ ناگفتہ بے ہے. کہیں حکومتوں کے واسطے سے ذریعے سے، کہیں قوانین بنا کر، کہیں محکموں کے زیر اثر، میڈیا کے ذریعے سے، سارے کے سارے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں میں قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو نشانہ بنا رکھا ہے. روز کوئی نہ کوئی خبر ایسی آتی ہے جس کو پڑھ کر دل چھلنی ہوتا ہے. کہیں مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا ہے، حملہ کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا گیا، ان کے کوئی حقوق کی سنوائی نہیں ہے. شام ہیں اور دوسرے کئی علاقے اس قسم کے ہم دیکھ سکتے ہیں. کہیں قانون بنایا جا رہا ہے، روزانہ خبر آتی ہے. ابھی فرانس میں ایک قانون بنا کر سلسلہ جاری ہے کہ مسلمانوں کی مساجد پر الزام لگا کے اس کو بند کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے. اور دوسرے اس قسم کے معاملات، ہندوستان کے معاملات ہم جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جہاں مسلمان ملک ہیں وہاں علماء محفوظ نہیں ہیں. کل پرسوں کی خبر ہے پاکستان میں ایک عالم کو گولی مار دی گئی. ایسی کتنی خبریں روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کا معاملہ ہی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. اور ہم جب اس قسم کے مسائل کی گفتگو ہوتی ہے تو ہر اسٹیج سے، مسجدوں سے، علماء کی زبانی یہ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز کیا ہے. ان سے جو سنتے ہیں نوجوانوں میں ایک نسل پیدا ہو گئی جو یہ کہتی ہے کہ ارے یہ مولوی لوگ، علماء تو بس یہی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، طہارت کے مسائل بیان کرتے ہیں. کیا قرآن و حدیث میں جہاد نہیں ہے؟ یہ بزدل ہیں، یہ عملاء ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، یہ حقائق پیش نہیں کرتے. نتیجے میں سماج اور معاشرے کی مخالفت کریں اور دوسروں کے اعلی کار بنتے ہیں. یہ بنایا جاتا ہے ان کو. ابھی یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس سلسلے میں حقائق جو سامنے آ رہے ہیں وہ سنیں. اگر آپ جانیں تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ مسلم نوجوانوں کو اس راستے پر چلانے والا ایک باقاعدہ غیر مسلموں کا ایجنڈا ہے کہ ان کو اس طرف کھینچا جائے، لایا جائے. یہ قوم اور امت کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، ان کے پاس علم اور علم کی گہرائی نہیں ہے. ان کو علماء سے، ان کے بڑوں سے کاٹ دیا جائے، اسلام کے دھارے سے، قرآن و حدیث کی اصل تعلیمات سے، اصلاح اور تربیت کے صحیح طریقے سے ہٹا دیا جائے، اور جوشیلی جذباتی باتوں میں ملوث کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا آلہ بنایا جائے. اور ضرورت پڑے تو ان کے ذریعے سے کچھ ایسی حرکات بھی کی جائیں جس کے ذریعے سے مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کا موقع ملے. ایک پورا کھیل دنیا میں رچا گیا ہے اور ہمارے یہاں لوگ سننے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. نئی نئی تنظیمیں اٹھتی ہیں، کچھ ایک فکر کو، اسلام کے ایک مخصوص نظریے کو لے کر اس کی آدھی ادھوری بلکہ غلط تعبیر کر کے اس کو پورا اسلام سمجھا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر کام کر کے بجائے فائدہ اٹھانے کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. بہت گمبھیر اور سنگین مسئلہ ہے. لیکن جتنا معاملہ سنگین ہے اتنی ہی مسلمانوں میں بے حسی چھائی ہوئی ہے. مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش اور منظم طریقے سے کوئی عمل پایا ہی نہیں جاتا، ایسا نظر آتا ہے. کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ ہمارے ہاں تقریروں میں ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا اس سے طاقت ملے گی؟ نماز روزے سے. جی ہاں، نماز روزے سے ملے گی. قرآن و حدیث کا ہم مطالعہ کریں،
دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کی ہدایت کے لیے آئے. انہوں نے حکومت قائم کرنے کا نعرہ بلند نہیں کیا. انہوں نے اقتصادیات، سیاسیات اور لوگوں کی نفسیات اور اس قسم کے کسی خاص پہلو کو زندگی کے لے کر لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی بات نہیں کہی، بلکہ انہوں نے انسان کی فطرت اور پیدائش کے مقصد کو بنیاد بنایا جو توحید ہے، توحید الوہیت ہے. سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا مرکز یہی تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ تم سب کے پیغمبر کی پیغامبری کیا تھی، پیغام کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. ہم یہ پڑھتے اور سنتے ہیں، اسے بھی سمجھتے نہیں ہیں. توحید الوہیت اپنے جوہری اعتبار سے کیا اثر رکھتی ہے؟ دنیا میں جتنے حقائق اور نعرے بلند کیے جاتے ہیں نا، ان کے مقابلے میں توحید الوہیت وہ جوہری چیز ہے کہ اگر اس کی صحیح تعلیم اور اس کی بنیاد پر بندے کی صحیح تربیت ہو جائے تو ہر قسم کی خوبی اس کے اندر پیدا ہو جائے. انسان کامل انسان بنے گا اور فرد اور سماج کی اصلاح کا یہی بنیادی جوہر ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، سرسری بات نہیں کر رہا ہوں، یا کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی، آغاز یہی، بنیاد یہی، نچوڑ یہی، توحید الوہیت. قوم نے اگر توحید کا سبق نہیں پڑھا تو انبیاء نے آگے کا سبق نہیں دیا، اسی پر قوم تباہ کر دی گئی. یہ کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ اور ہم جب اس بنیاد پر غور کرتے ہیں، مسلمانوں کو یا غیر مسلم دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اصلاح کی کوششیں کی گئی، جو مذہب ہیں، مسلک ہیں، طریقہ کار زندگی کے نظام کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، وہاں توحید کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو انبیاء کرام نے دی تھی. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت میں جو جاذبیت اور جو تاثیر تھی، اصلاح کا جو جوہر تھا، دنیا کے کسی انسان کتنا بڑا بھی مصلح ہو، اگر توحید اس کی بنیاد نہیں ہے دعوت کی، اصلاح کی، تو اصلاح نہیں ہوگی. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی، ان کے اندر فرقہ بندیاں کب پیدا ہوئی؟ اس وقت جبکہ ان کے پاس البینہ، دلیل آ گئی. دلیل کس بات کی آ گئی؟ جو آگے کے آیت میں ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ، کہ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں، حنفاء، یکسو ہو کر، صرف اسی کی طرف توجہ کر کے نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی سیدھا دین ہے. اہل کتاب کو بینہ آنے کے بعد تفرقہ ہوا. اختلاف و تفرقہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی، ایک گروہ حق سے ہٹتا ہے تو وہ حق سے الگ ہو گیا، حق جماعت سے الگ ہو گیا، فرقہ بن گیا. مسلمانوں میں جتنے فرقے بنے، صراط مستقیم سے جو ہٹتا گیا فرقہ بنتا گیا. جس نے بدعت اختیار کی وہ نیا راستہ اختیار کیا، سنت سے ہٹ گیا. جس قدر بدعت میں گیا اس قدر فرقہ بندی کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ توحید کا حکم دیا گیا تھا، اور یہی توحید الوہیت لوگوں کے لیے، لوگوں سے اللہ کو مطلوب ہے اور زندگی کے تمام مسائل کے حل کی بنیاد ہے. توحید الوہیت کو نظر انداز کر دیا گیا. غیر تو غیر ہیں جن کے پاس صحیح مذہب اور صحیح تعلیمات نہیں ہے. مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. میں وقت بہت محدود ہوتا ہے، یہ چند آیتیں پیش کر رہا ہوں، ان آیتوں میں غور کیجیے. ان آیتوں میں غور کیجیے کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز، مسائل کے حل کی بنیاد قرآن کیا بیان کرتا ہے. بڑی مشہور سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کر کے کہ ان کی تباہی و بربادی کی ہوئی، اس کے بعد ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی کے لوگ جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں کیا ہے، اس آیت سے پہلے کی، مختلف قومیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب سے دوچار کیا، تباہ و برباد کیا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. ایمان اور تقوی کیا ہے؟ اب آج یہ آیت اور اس کا مفہوم ہر اسٹیج سے بیان ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے. بہت صحیح بات ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کی جب بات ہوتی ہے تو کہاں ایمان کی تشریح کیا کی جاتی ہے اور تقوی کی تشریح کیا کی جاتی ہے؟ کیا ہم اور آپ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان والے ہوتے،
تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, برکتیں آسمان اور زمین سے کھل جاتی. تو ہم نے ایمان, یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرد اور جماعت کی دنیا اور آخرت میں فوائد کو حاصل کرنے کا مضمون, بنیاد کہاں ہے؟ ایمان اور تقوی. ہمارے نوجوان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ایمان سے, اس نماز سے, اس فلاں سے, دعا اور اذکار سے مسئلہ حل ہوگا. اگر ان کی روحانیت کے ساتھ, معنویت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیا جائے تو مسلمانوں کی قوت کا راز یہی ہے. ہماری تربیت, ہماری اصلاح اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جڑی ہوئی ہے, توحید اور ایمان اور تقوی سے جڑی ہوئی ہے. قرآن کی وہ آیتیں جس میں بتایا گیا کہ ایمان, تقوی, صبر اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو تم پر غلبہ نہیں دے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس کا موقع نہیں ہے. یہاں صرف 2-3 آیتوں میں غور کیجیے کہ ایمان اور تقوی ہوگا تو آسمان اور زمین کے دروازے کھل جائیں گے. اب کیا سوال یہ ہے کہ ایمان اور تقوی ہے؟ ایک تو وہ بات ہے کہ جو ہم ایمان اور تقوی جانتے ہیں, مسلمان عام طور سے تمام مسالک کی بات کر رہا ہوں, جو جانتے ہیں کیا اس پہ پورا اترتے ہیں, ایک بات, اور جو جانتے ہیں کیا وہ واقعی ایمان اور تقوی ہے, دوسری بات. 2 باتیں دھیان میں رکھیے. اہدنا الصراط المستقیم جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا, اہل علم نے, اہل تفسیر نے بیان کیا اس کا 2 معنی ہے. اہدنا الی الصراط, اہدنا فی الصراط. اہدنا الی الصراط کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, ان مذاہب میں صحیح مذہب کی رہنمائی مجھے کر, ہدایت دے, توفیق دے. صحیح مذہب کی, اب وہ اسلام ہے. اب اسلام میں بہت سارے مسلک ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں 73 فرقے ہوں گے, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو اب مسلمانوں میں بہت سارے لوگ غلط ہیں, تو اسلام میں جو صحیح راستہ ہے, اہدنا فی الصراط المستقیم, صراط مستقیم کے اختیار کرنے کے بعد صحیح مسلک کی تعلیم دے, صحیح منہج کی تعلیم دے, توفیق دے. چھوٹی بات نہیں ہے. تو میں یہی سوال اٹھا رہا ہوں کہ ایک تو ایمان اور تقوی یہ بنیاد ہے. اس قرآن کی آیت اگر اس کے بارے میں کسی کو شک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کے وعدے کو سچا نہیں مانتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس کا فرمان ہے, اس کی گارنٹی اور ضمانت ہے. ہے کوئی ایمان والا جو کہے کہ میں اللہ کی بات کو نہیں مانتا؟ ایسے نہیں کہتے, لیکن پریکٹیکل میں ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایمان اور تقوی اختیار کریں. اس لیے کہ مسلمانوں کے مسائل کی سنگینی کی بات تو کرتے ہیں, پریشانی کا اظہار تو کرتے ہیں, لوگ مختلف قسم کی کوششیں کرتے ہیں, تنظیمیں بناتے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں اور منصوبے بناتے ہیں, لیکن وہ منصوبہ, وہ تعلیم جو اللہ نے بیان کی وہ مانتے ہی نہیں. ایمان اور تقوی, صحیح ایمان جس کی بنیاد ہے ابھی توحید. آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں صرف اس ایک بنیاد کو دیکھ لیجئے, دنیا میں جتنے لوگ گمراہی کے شکار ہیں, توحید کا معاملہ ان کا بگڑا ہوا ہے. سب کے یہاں توحید تھی, بگڑا ہوا ہے. مسلمانوں کے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں بنیادی طور سے اگر غور کریں تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے. یہاں لوگوں نے توحید کے بدلے میں شرک کو اختیار کیا. ہاں, عقل صریح کی فتووں اور اس کے مقابلے میں آج مسلمانوں میں خرافات, جادو ٹونا اور پتہ نہیں کیا کیا جاری ہے. وہمی عقل کو بنیاد بنا کر نص صریح قرآن و حدیث کو رد کر دینے کا رجحان ہے کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتی, حدیث نہیں مانتے, یہ عقل میں نہیں آتی, قرآن کی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے, جو آج تک لوگوں نے کیا ہم نئی تفسیر کر رہے ہیں. تو وہمی عقل کی بنیاد پر نص صریح کا رد کر دینا, سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کرنا, یہ آج مسلمانوں میں رائج ہے. نتیجے میں کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ قبر پرستی, غیر اللہ سے استغاثہ, مرادیں ان سے مانگنا, مسائل کے حل کے لیے جادو ٹونا, رقیہ, جھاڑ پھونک, گنڈا تعویذ, ہاں, جہاں پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں, ایمان بھی ڈال رہے ہیں, اور پھر مسلمانوں کے جو عمل کرنے کا مقام ہے اس سے دور ہو رہے ہیں. جو قوم لوگوں کی قیادت کے لیے آئی تھی وہ پھونک جھاڑ کرنے والی لائن میں لگی ہوئی ہے, اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے ڈھونگیوں کے یہاں جو ہے اپنے ایمان اور پیسہ دونوں خرچ کر رہی ہے. اس سے قیادت ملے گی؟ جب مسلمانوں میں خرافات عام ہو گئی, دین سے دوری آ گئی, عقائد کی خرابی آ گئی, تو مسلمان پیچھے ہوئے. آپ تاریخ میں دیکھیے, تفصیل کا موقع نہیں ہے, علماء نے اس بات کی تشریح کی کہ مسلم ملکوں پر غیروں کا قبضہ اسی وقت ہوا جب مسلمان خرافات میں ملوث ہوئے, بدعات اور خرافات میں پڑ گئے.
قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اور اس وقت ان کے غیر جو اغیار کی جو طاقتیں، فوجیں یا ان کی حکومتیں تھیں، اس وقت ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوا جب مسلمان دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف پلٹتے ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں ہندوستان میں یا جو ترکی حکومت کا زوال آیا اس کو دیکھیے، وہاں بھی تصوف تھا، اہل تصوف، قبر پرستی، خرافات عام تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اغیار غالب آئے۔ یہ مسلمانوں کو کی طاقت کو بانٹ دیتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے شرک، بدعت، خرافات، دین سے دوری، اور یہ ایمان اور تقوی کے خلاف ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں، ہر مسلک والا یہ بات کرتا ہے، اور پھر سطحی طور سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ایمان اور عمل میں کمزوری ہے، لہٰذا اس کو درست کیا جاتا ہے۔ اب عمل کو مضبوط بنانے کے لیے لوگ بدعت پر عمل کر رہے ہیں، مسائل کے حل کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو قرآن حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم ہے ہی نہیں۔ کوئی آیت کریمہ کا ورد کر رہا ہے، کوئی اجتماعی قرآن خوانی کر رہا ہے، کوئی بلا کو ٹالنے اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے پر جو ہے وہ پنج تن پاک کے جو ہے وہ اشعار لگا رہا ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین کا نام لگانے سے مصیبت بلا ٹلے گی، بیماری سے محفوظ رہیں گے، کورونا سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے حل؟ یہ ایمان اور تقوی کے خلاف بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی برکتیں کھولے گا، اور ہم ایمان اور تقوی کے خلاف کام کرتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف۔ ہم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ صحیح قرآن حدیث، صحیح ایمان کیا ہے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دی جائے۔ علماء میں علماء ربانی کون ہے ہم نہیں جانتے، جس کی ٹی وی کلپ زیادہ ہے، ٹی وی چینل پہ جو ہے گلیمر والا ہو، ماننے والے بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر دے، وہ عالم ہے، اس کی دلیلوں سے مطلب نہیں ہے، اس کے کردار سے مطلب نہیں ہے، اس کی باتوں میں قرآن حدیث توحید اور نبوت کی کتنی پیروی ہے اس کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دوسری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے ایک ایک جملے میں بات کی نا، یہ ایک ایک تقریر کا موضوع ہے کہ ہمیں اور آپ کو صحیح علماء کا انتخاب کرنا ہوگا۔ صحیح علماء کا مطلب یہ نہیں کہ عالم فرشتہ ہوگا، اس کی خطائیں غلطیاں ہوگی۔ علماء ربانیین جن کو کہتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو صحیح اسلامی دعوت کے علمبردار ہیں، جو شرک بدعت کی اور اپنے ضمیر کے بیچنے کی روش اختیار نہیں کرتے، جو پیر پرستی کی بنیاد پر اپنی دکان نہیں چمکاتے۔ یہ قبر پرستی، غیر اللہ سے استغاثہ، مردوں سے استمداد، تعزیہ اور یہ سب چیزیں اپنے جلوں میں پیر پرستی اور شخصیت پرستی بھی۔ آج ہمارے یہاں دین کی جب باتیں ہوتی ہے تو فلاں صاحب، فلاں بزرگوں کو ایسا مانتے تھے، پوری تقریر، پورا دین اسی پر منحصر ہے۔ لوگوں کو تحریک دینے کے لیے بزرگان دین کے الٹے سیدھے واقعات اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ایمان ہے؟ یہ دین ہے؟ نبی کا دین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین اور ان کی تعلیمات کیا تھی؟ وقت نہیں ہے، میں قرآن کی آیتیں ذرا غور سے اور گہرائی سے سوچیں۔ میں بہت کچھ اس دن میں کہنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ایمان اور تقوی ہوتا تو آسمانوں سے اور زمین کی برکتوں کو ہم کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کی کارروائیوں کے پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے جھٹلایا تو پکڑ لیا۔ اب ہم اور آپ مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث پر ایمان لا کر تقوی اختیار کر رہے ہیں کیا، یا جھٹلا رہے ہیں؟ میں نے کہا ایمان اور تقوی یہ صرف اس بات سے نہیں ہے کہ ہم نظریاتی طور پر اللہ اور رسول کو مان لیں، اس کے بعد چاہے جو عمل کریں، حرام کھائیں، حلال اور حرام کی تمیز نہ کریں، زندگی کے مختلف معاملات میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی تمیز نہ کریں، لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں جو ہے نااہلی برتیں۔ میں نے ابھی کئی مقامات پہ ایک بات کہی کہ مسلمانوں نے اسلام کو غیر مسلموں کی طرح، ابھی رات میں بھی درس میں بات آئی تھی کہ جیسے عیسائیوں نے ایک عقیدہ بنایا، گڑھا شاؤل نے، پولیس جو یہودی سے عیسائیت میں داخل ہوا تھا، عبداللہ بن سبا اسلامی تاریخ میں جیسا ہے، اس نے جو تحریف کی اس میں ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق، اور سولی پر اس لیے چڑھے کہ لوگوں کے کفارہ بن جائیں۔ اس عقیدے نے کہ ہم تو گنہگار ہیں ہی، یسوع مسیح نے کفارہ ادا کیا تو ہمارا گناہ معاف ہو گیا، اس عقیدے نے عیسائیوں کو گناہوں پر جری بنا دیا۔ ایسے ہی ہمارے یہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، یہ مرجیہ کا قول ہے، اور ہمارے یہاں حنفی مسلک کے ماننے والوں کے یہاں بھی یہ قول پایا جاتا ہے، احناف کی طرف بھی یہ چیز منسوب ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں ہے۔
اب جب یہ عقیدہ ایک مسلمان کو دیا گیا کہ میں ایمان والا ہو گیا، دل میں تصدیق کر لی، کلمہ پڑھ لیا، اب کچھ بھی عمل کروں گا، میرا ایمان اور نبیوں کا ایمان، جبریل علیہ السلام کا، ابوبکر صدیق کا ایمان سب ایک جیسا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی گناہ کروں، حرام کھاؤں، کسی کا حق مار لوں، کسی بہن اور بھائی کے حقوق کو غصب کر لوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس چیز نے گناہوں پر جری بنا دیا۔ ہمارے یہاں ایک جماعت جو ہے فضائل پر محنت کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ آپ ایسا عمل کر لو تو اتنے گناہ معاف، ویسا عمل کر لو تو اتنے فرشتے قیامت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو آدمی کو لگتا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں بہت کم ہے، بہنوں کا بھائیوں کا حق مار لیتا ہے، علماء قرآن حدیث کی وعیدیں سنا سنا کے تھک جائیں گے، اس کے کان پر جو نہیں رہیں گی۔ دیندار ہے، دین کو کاندھے پر لیے پھرتا ہے، روز خواب دیکھتا ہے کہ جنت میں نے گھر دیکھ لیا، ہاں، اور معلوم نہیں کیا کیا فضیلت خود اپنی ذات کی بیان کرتا ہے، لیکن حق حقوق میں، ایمانیات میں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کا خواب سچا خواب ہوگا؟ دھوکے کی ٹٹی میں ہے وہ، دین جانا نہیں ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، یہ ایک مثال دیا میں نے، ایسے ہی اہل تصوف پیری مریدی کرنے والے قرآن حدیث کو چھوڑ کر پیر صاحب کا دامن تھام لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سلسلے کے فلاں فلاں شیخ نے جو ہے گارنٹی لی ہے کہ جو نقش بندی طریقے کو، جو رفاعی طریقے کو، جو چشتی طریقے کو کرے گا تو فلاں بزرگ نے گارنٹی لی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جنت میں داخل کر کے رہوں گا تم کو۔ اس پر آنکھ بند کر کے لوگوں نے اس خرافات کو مان لیا۔ یہ قرآن حدیث سے دور کرنے کے گر ہیں، غیر مسلم جو ہے سازش کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس طریقے سے صحیح دین سے دور ہے مسلمان، لیکن مسلمان نہیں ہے، کہتی ہے اپنے آپ کو مسلمان۔ یہ سمجھانے کے لیے بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کہ پورا اسلام تقوی اور ایمان وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، سمجھنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ تو مسائل حل کہاں سے ہوں گے؟ ہم اپنی مسجدوں میں، مجلسوں میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ ایمان کمزور ہے اور اس لیے مسلمان جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے، دشمنوں کو غلبہ حاصل ہے، یہ کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے اور مسائل کا حل ہو جائے گا؟ جی نہیں، محنت کرنا پڑے گی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور کردار ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ دوسری ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ۔ یہ اسی مضمون کی گویا تائید ہو رہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، کہ اگر یہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ توریت اور انجیل کو قائم کرتے، توریت اور انجیل کو قائم کرتے، یہاں بھی وہی تفصیل کہ اقامت کا کیا مطلب، دین اور شریعت کو عقیدے میں، منہج میں، عمل میں اختیار کرتے، عقائد کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، اور پھر عمل میں جو عبادات ہیں، حلال حرام ہیں، توریت اور انجیل نے جس کو حرام کہا اس کو حرام مانے، جس کو حلال کہا حلال مانے۔ اگر یہ لوگ اس طرح توریت انجیل کو قائم کرتے، زندگی کے تمام معاملات میں اس کی تعلیمات کو اختیار کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور اس چیز کو قائم کرتے جو ان کی طرف، ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اللہ کا رزق اور روزی کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی۔ ہاں، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ۔ یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی اسی کی تشریح کرتے ہوئے یہ دوسری آیت پر غور کیجیے۔ تیسری آیت میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تم میں سے جو شخص بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہونا شرط ہے، ایمان والا، صحیح ایمان، شرک والا نہیں، بدعت والا نہیں، ایمان والا، کہ ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت۔ اب فضائل پہ عمل کر رہے ہیں، ایمان معلوم ہی نہیں ہے، شرک کر رہے ہیں، وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، عجیب و غریب جو ہے معاملہ بکھیڑا مچا ہوا ہے۔ اسلام کے نام پر لوگ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، دعوت کے، اور اگر کوئی کہے، مجھ جیسا کوئی آدمی اگر بیان کرے، اختلافی بات کرتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم اختلافی بات کر رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ اگر آپ ایمان کے نام پر غیر ایمانی بات کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے نام پر شرک اور بدعت میں ملوث ہیں، تو آپ کی عبادت تو گئی، اللہ مزید ناراض ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے نا کہ گٹر کے پانی کے نہانے سے آدمی پاک صاف نہیں ہوگا اور گندا ہوگا، تو شرک اور بدعت سے ہم اپنے مسائل کو اور بڑھاتے ہیں، حل نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب دین کی طرف پلٹنے کی بات آ رہی ہے تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ صحیح دین کیا ہے۔ ہاں، لہذا اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے خوشگوار زندگی دیں گے،
تاکید کے ساتھ ہے، ضرور دیں گے خوشگوار زندگی، اچھی زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عمل کا بہتر سے بہتر، انتہائی بہتر بدلہ ہم عطا کریں گے۔ یہ آخرت کی بات ہے، اگلا جملہ۔ اور حیات طیبہ دنیا کی، دنیا میں آج مسلمانوں کی جو زندگی گزر رہی ہے، کیا ہم اسے حیات طیبہ خوشگوار زندگی کہہ سکتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، کہیں محفوظ نہیں ہے جان مال عزت و آبرو، ہر جگہ ہمارے خلاف قوانین بنتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ صرف خبر میں پڑھتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف ایسا ہو رہا ہے، یہ قانون بن رہا ہے۔ اب تو ہندوستان میں صورتحال یہ ہوگی کہ سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کا نام لینے سے بھی کتراتی ہیں کہ مسلمانوں کی بات کریں گے تو غیر مسلم ووٹ ہم سے چھٹک جائے گی۔ یہ ہماری اوقات اور حیثیت ہوتی چلی گئی، اور دوسری جگہوں پر بھی کوئی بہت بڑے اثر انداز ہونے والی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ اور مسلمان باتیں خوب کرتے ہیں، ایک انفرادی حیثیت سے بات کریں، تجارت میں، سیاست میں، علم و تعلیم اور معلومات میں بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی پھینکیں گے، ایسی بات کریں گے کہ ان سے زیادہ دانشور کوئی ہے ہی نہیں۔ تعلیم کے میدان میں جائیں تو جو تعلیمی مافیا بن کے بیٹھے ہیں اداروں میں، جو روپیہ کمانے کے لیے اور قوم اور ملت کے لیے تعلیم کی خدمت کرنے کا جو ہے ڈھونگ رچتے ہیں، وہ بغیر کسی غریب سے غریب آدمی آ جائے، بغیر ڈونیشن کے، بغیر پیسے کے داخلہ نہیں دیتے۔ تعلیمی مافیا بات کریں گے تو علم کی ایسی کہ بس یہی صحیح ہے، اور دوسری قومیں ترقی کر رہے ہیں، یہ ترقی کرتے لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، ان کی وجہ سے ترقی رکی ہوئی ہے، یہ لوگوں کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر بیٹھے ہیں، ایجنٹ ہیں غیروں کے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن پریکٹیکل میں چاہے ان کی نیت نہ ہو لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے، ہر جگہ ایسا ہی بگڑا ہوا معاملہ ہے۔ یہ ساری تفصیلات کے بعد جو اس خطبے کا میں حاصل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دوسروں کی بات نہ کریں، ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں اپنے اور اپنے ارد گرد میں، اس اعتبار سے ہم اپنا جائزہ لیں، تو ایک چیز ذہن نشین رہے کہ ایمان اور تقوی کی بات کے ساتھ یہ بات دماغ میں رہے کہ ایمان اور تقوی تعلق رکھتا ہے خالص قرآن و حدیث کی تعلیم سے جڑنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور پھر ان کے حقوق کے ضمن میں جو کچھ بیان کیے گئے حقوق ہیں ان کو صحیح طریقے پر سمجھنے میں، وہ قرآن و حدیث نے جو بتایا ہے اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ یہ ایک اقتباس تھا میرے پاس ایک عرب عالم کا، بہت پیارا اور خوبصورت۔ اسلام آیا لوگوں کو بدلنے کے لیے، ان الاسلام یغیر لا یتغیر، اسلام لوگوں کو بدلتا ہے، بدلنے کے لیے آیا ہے، اسلام خود تبدیل نہیں ہوتا، اسلام خود تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ اس کی مثال انہوں نے آگے بیان کی کہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج اور معاشرے میں آئے، جہاں آپ کی بعثت ہوئی، جاہلیت والا جو معاملہ تھا، جس معاشرے میں آپ کی بعثت ہوئی، وہ آپ کی لائے ہوئی تعلیمات کے بالمقابل ہر معاملے میں خلاف میں تھا۔ قرآن و حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، اس میں عقیدے میں دیکھیے، عبادات میں دیکھیے، زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے میں دیکھیے، اور دوسرے افکار و ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات مکہ والوں اور مخاطبین کے عقیدے، نظریے، عمل، عبادت کے خلاف تھی، اور ان لوگوں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے تفصیل بیان کی، میں شارٹ میں ذکر کروں اختصار کے ساتھ، کہ انہوں نے بہت کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے موقف سے کچھ تنازل اور نیچے اتارا جائے، تنازل اختیار کر لیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے، ہم آپ کے معبود کی ایک دن عبادت کر لیں گے، آپ ہماری کر لیجئے، یا ہم اس کا رد کرنا چھوڑ دیجئے۔ ایسی کئی مقامات پر پیش کیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، کہ آپ ان جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے ہم اپنے آپ کو بھی مخاطب سمجھیں کہ ہم کو کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والے، جھٹلانے والوں کے پیچھے مت چلو۔ ہاں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ پستی اختیار کریں، مداہنت اختیار کریں، کوتاہی برتیں، تو وہ بھی نرمی برتیں گے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ رخصت اور نرمی سہولت برتیں تو وہ آپ کے ساتھ رخصت اور سہولت برتیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ آپ کو نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایک مسلمان کے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قریب ہے کہ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا یہ لوگ آپ کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تعلیمات، یہ اس کے بارے میں آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں، آزمائش میں ڈال دیں اور اس سے آپ کو پھیر دیں. کس لیے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ اس قرآن جو وحی کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو پھیر دیں تاکہ آپ اس قرآن کے علاوہ کچھ اور ہمارے اوپر گڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چاہتے ہیں؟ بہت غور سے سنیے گا، جو آگے کی بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ چاہتے ہیں وحی کے بارے میں آپ کو فتنے میں ڈالنا کہ اس سے آپ کو ہٹا دیں اور تاکہ آپ کچھ دوسرا قرآن بنا لیں، کچھ اپنی طرف سے گڑھ لیں. اللہ نے کہا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کرنے پر تیار ہو جائیں، قرآن میں کچھ رد و بدل کر لیں ان کے حساب سے، تو یہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیں گے، خلیل بنا لیں گے. ہاں یہ وہ چاہتے ہیں. اللہ نے پہلی آیت میں کہا، اگلی آیت میں کہا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم جما دیتے، ثابت قدم بنا دیتے، تو ممکن تھا کہ آپ بھی کچھ شیء قلیل، تھوڑا ان کی طرف مائل ہو جاتے، جھک جاتے. یہ دیکھیے اللہ کی عصمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ آپ نبی اور پیغمبر تھے، اتنا ہی دباؤ ڈالا گیا خاندانی، سماجی، ہر اعتبار سے ہماری بات مان لو. تو اگر آپ کو ہم نے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، یہ اللہ کی عصمت ہے، حفاظت ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ نبی کو بچائے گا، تو آپ کچھ مائل ہو جاتے، جھک جاتے ان کی طرف. ہاں اذن اگر آپ ایسا کرتے، یہاں غور کیجئے یہ ٹکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلون ایسا کر نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اذن اگر آپ ایسا کرتے کہ کچھ ہمارے تعلق سے تعلیمات میں رد و بدل، ہیر پھیر کر لیتے، ان کے مطالبے پر چلے جاتے، اذن لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اللہ اکبر. کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی کا دوہرا عذاب دیتے اور موت کے بعد دوہرا عذاب دیتے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ سید المرسلین کو. کہ قرآن کی تعلیمات کو اگر آپ بدل دے، غیر مسلموں کی بات کو آپ کچھ مان لے، اس سے انحراف کر لے، اپنے آپ کو بدل لیں ان کو بدلنے کی بجائے. نا اسلام بدلتا نہیں ہے، لوگوں کو بدلتا ہے. حالات، قوائف اور کچھ بھی ہو ظروف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بالکل خلاف تھے، آپ نے بالکل بدل دیا. آپ نہیں بدلے، آپ کو کفار مکہ یا مخالفین بدلنا چاہتے تھے. آج ہمارے سامنے بھی یہی صورتحال ہے کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، جینی ہو، لبرل ہو، ملحدین ہو، یہاں تک کہ صوفی اور اعتزال اور ماتوریدیت اور اشریت اور گمراہ فرقوں کے جتنے افکار ہو، یہ سب کے سب قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو بدلنا چاہتے ہیں. اگر ہم بدل گئے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے دین کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے اذل لَأَذَقْنَاكَ، آپ کو ہم مزہ چکھائیں گے، ضعف الحیات، زندگی کا دوہرا عذاب، وضعف الممات، مرنے کے بعد کا دوہرا عذاب. جس کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی دوہری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر دین سے منحرف ہو گئے تو ہم دوہرا دیں گے. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی مددگار کو نہیں پائیں گے. اگر دین سے انحراف اختیار کیا آپ نے، اللہ کی تعلیمات میں رد و بدل کیا، ہیج پیچ کی، تو پکڑ لیں گے، ڈبل عذاب دیں گے. اور جب عذاب دیں گے تو کوئی مددگار ہمارے مقابلے میں آپ کے لیے ٹک نہیں پائے گا، آئے گا نہیں. تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کیجیے. اور اس معنی کی ایک دو آیت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو بعض علماء نے بیان کیا، امام طبری وغیرہ نے، اسی کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے خود لمحہ بھر کے لیے، پلک جھپکنے کی مدت کے لیے مجھے اپنے حوالے نہ کر، میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کر. ابو داؤد میں یہ پوری دعا ہے. وَاحْذَرْهُمْ، قرآن نے ایک جگہ کہا کہ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تم اس بات سے ہوشیار رہو کہ یہ کفار اور مخالفین اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اس کے بعض حصے سے آپ کو پھیر دے، ہٹا دے، اس سے ہوشیار رہو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے. نتیجہ آج کے دور میں آخر میں بیان کروں گا.
ہاں قرآن کی ایک آیت اور اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت. اس آیت پر پچھلے کچھ ہفتوں میں نے جمعہ کا خطبہ دیا کہ آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے ویسے ہی آپ دین پر جم جائیں, توحید پر جم جائیں, فرائض اور اسلامی تعلیمات کو پکڑ کے مضبوطی سے اختیار کریں. ومن تاب معک, اور آپ کے ساتھ جو توبہ کرنے والے صحابہ ہیں ان کو بھی, وہ بھی اس دین پر جم جائیں. ولا تطغوا, اور سرکشی نہ کریں, حد سے نہ بڑھیں, افراط نہ کریں. انہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. آگے والا جملہ اس مضمون کے ساتھ میں کہ ہم سے بھی اللہ کے نبی سے خطاب کیا گیا اور ہم سے یہاں خطاب کر کے اللہ نے کہا سورہ ہود میں ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, اور جن لوگوں نے ظلم کیا, سب سے بڑا ظلم شرک ہے, ہاں اس کے بعد جو جیسا گناہ ہے ویسا ظلم ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, حرام حلال کی تمیز کھو دینا ہے ظلم. ہاں تو جن لوگوں نے ظلم کیا تم ان کی طرف جھکو نہیں, ان کی طرف مائل مت ہو جاؤ, ورنہ تم کو اللہ کا عذاب, جہنم کا عذاب تم کو چھو لے گا, پکڑ لے گا. فتمسکم النار, آگ تم کو پکڑ لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون, اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہوگا اور پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. اس کی تشریح بہت اہمیت رکھتی تھی لیکن موقع نہیں ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ ظالموں کی طرف مت جھکو. اللہ کے رسول سے کہا کہ اگر آپ تھوڑا پھر گئے ہماری دی ہوئی تعلیمات سے تو ڈبل عذاب دیں گے. یہ سامنے رکھ کے غور کیجئے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات آج ہمارے سامنے ہیں. مسلمان کہلانے والے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں. ان مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیمات اور شریعت پر ویسے ہی قائم ہے جیسی وہ شریعت ہے. موقع نہیں ہے اس لیے بالکل نتیجے کی بات میں کہوں کہ روئے زمین پر آج کی تاریخ میں, ہاں دوسرے مذاہب تو چھوڑیے, یہودیت کے ماننے والے یہودی ہوں, نصرانیت کے ماننے والے نصرانی ہوں, ہندو مت کے ماننے والے ہندو ہوں یا کوئی اور ہو, اپنے مذہب کی تعلیمات پر کوئی ٹیکا نہیں ہے. ایسے ہی مسلمانوں میں کوئی گروہ اگر اس حق پر جو قرآن و حدیث کا نازل شدہ ہے آج قائم ہے, عمل میں چاہے کوتا ہو لیکن عقیدے اور نظریات کے اعتبار سے جو صحیح منہج کو پکڑے ہوئے ہے اور اس سے ہلتا نہیں ہے, وہ صرف سلفی اور اہل الحدیث ہے. اللہ کے رسول کے اس منبر سے بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت اہم بات کر رہا ہوں, اور یہ آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو اس سے پہلے جو باتیں بیان کی گئی ہے مسلمان مبلغ دعات علماء بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن اس بات کو پیش کرنے سے لوگ کتراتے ہیں. لیکن بیماری کا علاج کرنے کے لیے صحیح تشخیص ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں, مسلمان چاہتے ہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں, کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو, اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ملے, آسمان کی برکت اور زمین سے رزق ملے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اگر چاہتے ہیں کہ دشمنوں کے ایجنڈے اور سازشیں ناکامیاب ہوں, اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی حفظ و امان اور رحمت کے حقدار بنے, تو ضروری ہے کہ دین کو, تقوی کو, ایمان کو اختیار کریں اور ویسے اختیار کریں جیسے اللہ نے نازل کیا. یہ وہ طریقے جس میں بدعت اور خرافات ہے, شیخ پرستی, پیر پرستی, بزرگ پرستی, فلاں شیخ, نقشبندیت, چشتیت, قادریت, تصوف ہو, رافضیت ہو, اشعریت اور ماتریدیت ہو, کوئی بھی ہو, اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے تو وہ بدعت ہے, خرافات ہے, صحیح دین نہیں ہے. اور صحیح دین سے اگر آپ ہٹ گئے, اس میں تبدیلی کر لی, تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ڈبل عذاب دیں گے. تو ہم کو عذاب مل رہا ہے قرآن دنیا میں. دین سے ہٹ کر, قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہٹ کر آج سارے معاملات اختیار کیے گئے. ہاں اگر ہم دین کی طرف جا بھی رہے ہیں تو دیکھیے مسائل کے حل کے لیے جادو ٹونا یہ دین ہے, یہ اجتماعی ورد یہ دین ہے, اور نہ جانے کیا کیا طریقے, قبر پرستی, غیر اللہ سے استغاثہ. قرآن حدیث کی واضح تعلیمات اسے شرک اکبر قرار دیتی ہے. نجومیوں کے پاس جانا, ان کی بات کی تصدیق کرنا, ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ مستقبل اور غیب کی بات بتاتے ہیں, شرک اکبر ہے. گنڈا تعویذ شرک ہے, غیر اللہ کی قسم شرک ہے. ایسی شرکیات اور پھر تقلید کے نام پر, تصوف کے نام پر بزرگوں کے مقام اور مرتبے, لوگوں کی, کچھ لوگوں کی پوری دینی پونجی یہی ہے کہ اپنی دکان چلا رہے ہیں, فلاں بزرگ وہ ہوا میں اڑتے تھے, وہ پانی پر چلتے تھے, وہ گاگ میں کھیلتے تھے, وہ کرامت کھیلتے تھے. اب جب ان کی یہ فضیلت بیان کی تو ان کی شخصیت کو کہ پیچھے اس طرح لوگوں کو لگا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہی نہیں رہی. دین کا محدود تصور, کسی نے فضائل کو لے لیا, کسی نے سیاسی اسلام کو, توحید کو توحید حاکمیت میں سمیٹ دیا,
کوئی جو ہے اقتصادیات کے راستے پر چل رہا ہے، کوئی کسی راستے پر چل رہا ہے، اگر پورا دین کا شامل کامل صحیح مفہوم کسی جماعت کے پاس آج روئے زمین پر ہے تو وہ سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ موقع رہا تو اس کی تفصیل پھر بیان کروں گا، لیکن نتیجے کے طور پر ایک بیان کروں کہ یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور بہت سارے مسلمان یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھ کر مانتے نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، علماء بھی ہیں اس میں۔ اور آج دنیا میں جس طریقے سے عالم اسلام کے اندر جس طریقے سے لوگ قرآن حدیث اور سلفیت کو قبول کر رہے ہیں، خاص طور سے جو غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ براہ راست قرآن حدیث والا دین قبول کرتے ہیں۔ ہم گھریلو مسلمان اور گھریلو اہل حدیث ویسے نہیں ہیں، ہمیں اپنے لڑائی جھگڑوں سے، تنگ نظری سے، اپنے خاص کنویں سے باہر دیکھنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے۔ تبصرہ کر دیں گے، خاموش ہو جائیں گے، سمجھیں کہ ہماری جنت ہماری طے ہے، ہم کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جاگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم گھر میں بیٹھے لڑتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا کرے گا اور کر رہا ہے۔ تو جتنے بڑے پیمانے پر آج قرآن و حدیث کو ماننے والے پھیل رہے ہیں، ہمارے یہاں دکھائی نہ دے رہا ہو، لیکن آپ اگر زمین پہ یہ جو غیر مسلم اتنے زیادہ مسلمانوں کے خلاف جو سرگرم عمل ہے، منصوبے بنا رہے ہیں، کروڑوں ڈالر سالانہ ایک ایک حکومت اور ایک ایک تنظیم خرچ کر رہی ہے، اور ان سب کا نشانہ، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، ان سب کا نشانہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، لبرل ہوں، صوفی ہوں، رافضی ہوں، اور دوسرے جتنے گمراہ فرقے ہوں، جتنے بدعتی ہیں، سب کا نشانہ اہل الحدیث اور سلفی ہے پوری دنیا میں۔ یہ چیز ڈرنے کی، خوفزدہ ہونے کی نہیں ہے، خوش ہونے کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچا دین ہے۔ ہم نہ مانتے ہو، مسلمان نہ مانتے ہو، غیر مسلم مان رہا ہے کہ ہمیں کون سے اسلام سے خطرہ ہے؟ قرآن و حدیث والے اسلام سے خطرہ ہے۔ لیکن کیا مسلمان، ہم اور آپ، جو دوسرے مسلمان ہیں وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہے؟ اور ہم اور آپ جو قرآن و حدیث کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم اس پہ پورا اترتے ہیں؟ ہم اپنے قول سے، مخصوص دائروں سے، اپنے کچھ اعمال سے نکل کر اس کے بجائے جو ضرورت کی ترجیح کی چیزیں، کیا اس کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے، یہی ہمارا امتحان ہے، یہی دین ہے کہ ہم چھوٹے موٹے معاملات سے اٹھ کر دین اور امت کے بڑے مسائل، قرآن اور حدیث کے تقاضوں پر لبیک کہتے ہوئے قربانیاں دیں، اپنی انا کو قربان کریں۔ جس دن یہ گر سیکھ لیں گے، اس دن کامیابی کا راستہ دیکھ لیں گے، بلندیاں سیکھیں گے، عزت کا راستہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے گر اور ایسی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے جس کے ذریعے سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، آخرت میں کامیابی کے مستحق ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رب الرحیم۔